بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر ڈے یوم اساتذہ کرام کے حوالے سے استاد مکرم کی فضیلت میں چند احادیث پیش کروں گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے لیے، طلباء کرام کے لیے 6 نصیحتیں ہیں جو پیش کر کے بات ختم کر دوں گا۔ یاد رکھ لیں، استاد مکرم وہ ہستی ہیں جس کو صرف اسلام نے نہیں بلکہ ہر مذہب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، علم سیکھو اور علم کے لیے طمانینت، اطمینان اور وقار حاصل کرو، اور جس سے علم حاصل کیا ہے اس کے سامنے تواضع اور انکساری کرو۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس سے تم علم حاصل کر رہے ہو، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اس کے سامنے کبھی تکبر نہ کرنا، اس کے سامنے کبھی اکڑ کر نہ جانا، بلکہ اس کے سامنے عاجزی کرنا، انکساری کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے عاجزی کرو، اور جو تم سے علم حاصل کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے عاجزی کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، علم سیکھو اور علم کے لیے طمانینت اور وقار حاصل کرو، اور جس سے علم حاصل کرو اس کے سامنے ڈکٹیٹر نہ بنو۔ اور اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے شاہ فرمایا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، خواہ وہ مجھے بیچ بھی دے، خواہ وہ مجھے فروخت کر دے یا آزاد کر دے۔ یہ چند احادیث تھیں جو استاد مکرم کی فضیلت میں تھیں۔ اب آتے ہیں کہ استاد مکرم کے حقوق کیا ہیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاد مکرم کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6 حقوق ایسے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ استاد مکرم کا پہلا حق یہ ہے، ارشاد فرمایا، التعظیم لہو، استاذ کا ادب کرو، اپنے استاد کا احترام کرو، اپنے استاذ کی تعظیم کرو۔ اس کا معنی یوں سمجھ لیں کہ ایک طالب علم پڑھتے پڑھتے وکیل بن گیا، ایک طالب علم پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر بن گیا، ایک طالب علم پڑھتے پڑھتے انجینئر بن گیا، ایک طالب علم پڑھتے پڑھتے جج بن گیا۔ الغرض تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، اس پر یہ لازم ہے، استاد مکرم کا یہ حق ابھی بھی موجود ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اس کا استاد مکرم آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب کرے، وہ اپنے استاد کی تعظیم کرے، اپنے استاد کا احترام کرے۔ اور اسی طرح استاد مکرم کا دوسرا حق یہ ہے، ارشاد فرمایا، وَلَا تُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدًا، ارشاد فرمایا دوران کلاس استاد کے سامنے آپس میں بات چیت نہ کرو۔ اس کا معنی یوں سمجھ لیں کہ جب استاد مکرم کلاس روم میں موجود ہوں، وہ کلاس چاہے دینی کلاس ہو، مدرسہ کی کلاس ہو، چاہے وہ کلاس اسکول کی کلاس ہو، چاہے یونیورسٹی کی کلاس ہو، کالج کی کلاس ہو، تو طلباء پر لازم ہے کہ استاد کی موجودگی میں آپس میں بات چیت نہ کریں، آپس میں کلام نہ کریں، آپس میں گفتگو نہ کریں، بلکہ استاد مکرم کی طرف کلی توجہ کر کے دھیان دیں کہ استاد مکرم کیا فرما رہے ہیں۔ استاد کی ہر ایک بات کی طرف دھیان کرنا یہ طالب علم پر لازم اور حق ہے۔ اور اسی طرح تیسرا حق استاد مکرم کا یہ ہے، ارشاد فرمایا، وَأَن تَدْفَعُ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِندَكَ بِسُوءٍ، ارشاد فرمایا اگر کوئی استاد کی برائی کر رہا ہو تو اپنے استاد کا دفاع کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استاد مکرم کی، معلم کی، مدرس کی، چاہے وہ معلم، وہ مدرس، وہ استاد مکرم کسی دینی مدرسے کا ہو، اسکول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، جب بھی کوئی شخص ان کی برائی بیان کر رہا ہو تو سننے والے پر لازم ہے کہ وہ ان کا دفاع کرے،
اور استاد مکرم کا چوتھا حق یہ ہے، ارشاد فرمایا وَأَن تَسْتُرْ عُيُوبَهُ وَتُظْهِرْ مَنَاقِبَهُ، ارشاد فرمایا اپنے استاذ کے عیب چھپاؤ اور اپنے استاذ کے اوصاف ظاہر کرو، یعنی بیان کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے استاد مکرم کا کوئی عیب دیکھ لیا ہے تو اس عیب کو ظاہر نہ کرے بلکہ اس عیب کو چھپا دے۔ اسی طرح استاد مکرم کا پانچواں حق یہ ہے، ارشاد فرمایا اکرم الاستاذ ولو کان فاسقا، فرمایا استاد کا احترام کرو چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح استاد مکرم کا چھٹا اور آخری حق یہ ہے، ارشاد فرمایا ولا تجیب احدا یسألہ عن شیء حتی یکون لہ هو الذی یجیب، ارشاد فرمایا استاذ کی موجودگی میں اگر کوئی شخص سوال کرے تو استاد محترم سے پہلے جواب نہ دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ استاد مکرم کلاس روم میں موجود ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور میٹنگ میں موجود ہوں اور کوئی شخص استاد مکرم سے کوئی سوال کر لے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے جب تک استاد مکرم جواب نہ دے دیں، اس سے پہلے یعنی استاد مکرم سے پہلے کوئی اور شخص کوئی اور طالب علم اس شخص کو جواب نہ دے اس کے سوال کا۔ استاد مکرم کے یہ 6 حقوق ہیں جو طلباء پر لازم ہیں، تو یاد رکھ لیں جس طالب علم نے ان 6 حقوق کو سن کر سمجھ کر عمل کر لیا وہ طالب علم ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوگا۔